اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ واو اور حرف عطف، لا حرف نفی یعنی نہیں، اور نہیں نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ یہاں تک کہ یا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ایک مومنہ لونڈی، خیر بہتر ہے، من مشرکتوں، ایک آزاد مشرکہ عورت سے، وَلَوْ عَجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو، یعنی مشرک عورت تمہیں اچھی بھی لگتی ہو، وہ بالکل بھی بہتر نہیں ہے ایک مومنہ لونڈی سے۔ یعنی ایک مومنہ لونڈی سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز ہے، بجائے اس کے کہ تم کسی مشرک آزاد عورت سے نکاح کرو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ مشرک مرد ایمان نہ لے آئیں۔ یہاں جس طرح سے پہلے کہا تھا کہ مردوں کو، ایمان والے مردوں کو یہ حکم ہوا کہ وہ جو مشرک عورتیں ہیں، چاہے وہ ان کی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ان کے کزن ہوں یا کوئی رشتے کی قریبی رشتہ دار ہوں، اور ان کو پسند بھی بہت ہوں، لیکن اب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اب انہیں مشرک عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مشرک مرد ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہیں، بہت اچھے کھاتے پیتے بھی ہیں، اور ان کا اسٹیٹس بھی بہت عمدہ ہے، لیکن کیونکہ وہ مشرک ہیں اس لیے اب اپنی عورتیں یعنی اپنی بیٹیوں یا اپنی بہنوں کے نکاح ان میں نہیں دو۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَا عَجَبَكُمْ، اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے، اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی ہو۔ یہاں پہ دو باتیں سمجھنے والی ہیں، ایک تو یہ کہ مشرکوں سے ایک اہل ایمان کا نکاح جائز نہیں ہے۔ نمبر دو بات کہ جب بھی اللہ کا حکم آ جائے تو چاہے کتنی بھی پسندیدہ چیز ہو، اب اس کو چھوڑ ہی دینا ضروری ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ کون لوگ؟ یہ مشرک لوگ جن سے اگر تم نکاح کر لو گے تو وہ آگ کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی کہ جب تم ان سے رشتے ناطے جوڑو گے تو وہ بھی تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، اور پھر تمہاری اولاد کو بھی جہنم میں لے جائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے۔ یعنی اللہ جب تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ مشرکوں سے نکاح مت کرو، تو اس کا مطلب ہے اپنے اس حکم کے ذریعے وہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی اب کھل کے بات بیان ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 222 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتوں کی ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی میاں بیوی کا تعلق کو قائم مت کرو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو اب ان کی طرف جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یہاں دیکھیں فَأْتُوهُنَّ، ہنہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث جمع کے لیے، وہ سب عورتیں ان سب کے لیے۔ یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر جس طرح سے مذکر ہوتی ہے، ہم کی ضمیر بہت جانتے ہیں ہم، بار بار استعمال ہو رہی ہے اور بہت پڑھا ہے ہم نے، تو وہ سب مرد، تو اسی طرح سے ہنہ وہ سب عورتیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فطرت اللہ کے مطابق جو ہے اس تعلق کو بھی قائم کرنا، یعنی اللہ نے جو فطرت دی ہے اس کے مطابق کرنا ہے۔ یہ جو آخر کا جملہ ہے کہ ان کی طرف جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، تو اللہ کے حکم کے مطابق جو فطری طریقہ ہے اس سے ہی میاں بیوی کے تعلق کو قائم رکھو، اور یہ جو حرام کاری ہے اس سے دور رہو۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، اور بہت محبت کرتا ہے بہت زیادہ پاک بازی اختیار کرنے والوں سے۔
تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اگر حاصل کرنی ہے تو دو مین طریقے یہاں پہ بتائے ہیں۔ نمبر یہ کہ توبہ کرنا، جو بھی گزشتہ گناہ ہو جائیں اس پہ توبہ کرتے رہنا، آگے مزید گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا۔ تو اگر ہم یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ملنے کی قوی امید ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اہم سبب ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ہے وہ ہے پاک بازی، پاک دامنی، یعنی مطہر اور یا پاک طریقے سے ہر رشتے کو بہت ہی پاک طریقے سے نبھانا۔ آیت نمبر 223، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ جس طرح سے کھیت ہوتا ہے اور کھیت میں بیج بوتے ہیں، بیج بونے کے بعد اس میں سے فصل نکلتی ہے اور وہ فصل جو ہے وہ ان کے کسانوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہوئی ہے کہ عورتوں کی مثال ایک کھیتی کی سی ہے۔ تو کسان جو ہے کھیت سے کیا فائدہ حاصل کرتا ہے کہ اس سے فصل اگاتا ہے، تو اگر کسان اس سے یہ فائدہ نہ حاصل کرے تو اس کے لیے وہ زمین بالکل بیکار ہے نا۔ تو یعنی کہ اس سے اصل کام تو کھیتی کا ہے نا، فصل اگانے کا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کے تعلق کو رکھا ہے اس کا اصل بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے اولاد کا حصول اور نسل انسانی کی بڑھوتری، یعنی نسل انسانی آگے بڑھے۔ تو یہ تو مین مقصد ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے ایک خوشی اور ذہنی سکون کا سبب بنایا ہے۔ دیکھیں پہلے بھی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور پچھلی آیات میں کیا بتایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ تو لباس سے مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو بہت خوبصورت بیان کیا ہے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو، یعنی اپنے لیے اولاد پیدا کرو۔ اولاد جو ہے تمہارے لیے بڑھاپے کا سہارا بھی ہوگی اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اولاد پیدا کر کے اس سے فائدہ دنیا کا بھی حاصل کرو اور آخرت کا بھی۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے۔ یہاں پہ یہ بات نوٹ کیجئے کہ ہر شرعی حکم کے بعد اللہ کے تقوی کا بار بار ذکر آ رہا ہے، یعنی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اللہ کے جو احکامات ہیں اس کا مذاق مت اڑاؤ۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے۔ آیت نمبر 224، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے، یعنی اللہ کے نام کو بار بار قسموں میں استعمال نہ کرو۔ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اس طرح سے استعمال نہ کرو کہ جیسے بھلائی نہ کرو گے، پرہیزگاری نہ کرو گے اور لوگوں سے درمیان صلح نہ کراؤ گے۔ یعنی کبھی کبھی غصے میں انسان ایسی قسم کھا لیتا ہے کہ کہتا ہے کہ اب جو اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا۔ مثال کے طور پر دو لوگوں میں اگر جھگڑا ہو رہا ہو اور جا کے کوئی تیسرا آدمی ان کے درمیان صلح کرائے، تو صلح کرانا جو ہے بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ لیکن اگر ان دونوں کی بات پہ، کسی بات پہ تیسرے آدمی کے پر ہی ضرب لگے تو وہ غصے میں آ کے کہتا ہے خدا کی قسم میں اب آئندہ تم دونوں میں کبھی بھی صلح نہیں کراؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قسمیں کھانے سے منع فرمایا ہے جس سے کہ کسی نیک کام سے اپنے آپ کو روکنے کا ہو۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے کہ اس قسم کی جو قسمیں ہوتی ہیں ان کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ اصل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار تھے مستع، وہ بڑے غریب تھے اور آپ جو ہیں ان کی مالی امداد کیا کرتے تھے۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگی تو مستع بھی اس میں اس آگ کو بھڑکانے والوں میں شامل تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے اس عمل سے انہیں بڑا دکھ ہوا، تو انہوں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ ان کی کبھی مالی مدد نہیں کروں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم دوسرے لوگوں کی وجہ سے اپنے اوپر نیکی کے دروازے بند نہیں کرو، اور اس قسم کی قسمیں نہ کھایا کرو، بلکہ ایسی قسمیں ہوں تو اسے کھول دیا کرو۔ اللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اللہ ہر چیز سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ آیت نمبر 225، لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری بے معنی قسموں پر۔ بے معنی قسمیں کیا ہیں کہ عربوں کا ایک خاص انداز گفتگو ہے کہ وہ ان کے بات ہی ایسے کرتے ہیں، واللہ
للہ باللہ. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کی تکیہ کلام کے طور پر ان کی زبان پہ چڑھی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو یہ والی قسمیں ہوتی ہیں جو کہ صرف باتوں میں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ لیکن وہ مؤاخذہ کرے گا، پوچھے گا بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ کہ جو تم نے اپنی دلی ارادے کے ساتھ کھائی ہوں. یعنی اگر تم نے کوئی قسم دل سے سوچ کے کھا لی ہوں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ تم سے ضرور پوچھے گا کہ آخر یہ قسم کیا تھی. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا حلیم ہے. تو اس قسم کی جو قسمیں کھائی جائیں، دل کے ارادے سے کھائی جائیں، بعد میں پتہ چلے کہ یہ قسم کھانا درست نہیں تھی، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس قسم کو توڑنا چاہیے اور پھر اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے. تو یہاں تک ہمارا آج سبق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.